وجلّا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ لا الہ الا ہوا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون بلند تر صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید لا ریب کتاب بے عیب کتاب ایک مشہور سورہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 77 79 اور 80 کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد ذات واجب ہے انہ لا قرآن کریم، بے شک میرا یہ قرآن کریم ہے، ماشاءاللہ فی کتاب مکنون، یہ میرا قرآن پھر کتاب مکنون میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کتاب مکنون تک کسی کی رسائی نہیں ہے مگر مطہرون کی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں دوستو، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں پڑھ رہا ہوں، یہاں مجھے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ بولیں تو پہچانے جائیں، یہ تو وہ جگہ ہے نا جی، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو آج دو ہاتھ بلند کر کے آپ نعرہ لگاتے ہیں، یہ کوئی ملنگوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ کوئی ملنگوں کی ایجاد نہیں ہے کہ یہ جناب دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ لگاؤ جناب، نہیں بھائی، جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ غدیر میں ملے گا۔ یہ رسول نے علی کا ایک ہاتھ بلند نہیں کیا تھا، دونوں ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی المولا، اور آج تک ہم بھی دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نعرہ لگاتے آ رہے ہیں اور تعہد کرتے آ رہے ہیں اور وعدہ کرتے آ رہے ہیں کہ مولا 1400 سال گزر گئے ہیں لیکن آج تک ہم نے تیرے سوا کسی غیرے کو مولا نہیں مانا۔ ویسے بھی کیوں دیکھیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ اگر کسی بچے کا نام محمد یا علی رکھ دینا تو گھر میں اگر والد اس کو بلائے یا والدہ بلائے یا بھائی بلائے تو یہی کہے گا نا یا علی ادھر آؤ۔ معصومین فرماتے ہیں کہ اگر بچے کا نام علی یا محمد رکھ دیں اور آپ آواز دیں یا علی تو اس گھر میں شیطان جل کے بھاگ جاتا ہے۔ بھئی یہ بیٹے کے نام سے، یعنی کہ عام بچے کے نام سے اگر شیطان اتنا جلتا ہے تو وہ اس علی کے نام سے کتنا جلتا ہوگا۔ ویسے بھی رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ نصب
علیًا علمًا بینہ و بین خلقہ، کہ اللہ نے اپنے علم کا نام علی رکھا ہے، یعنی اللہ کے علم کا نام علی ہے، اپنے اور مخلوق کے درمیان میں ایک نشانی ہے، یعنی علی اللہ کی نشانی کا نام ہے. بات سمجھ؟ یعنی ایسی نشانی، میں آپ کو ایک مثال دوں، یعنی اللہ کے علم کو علی کہتے ہیں، اللہ کے علم کو قبلہ علی کہتے ہیں. دیکھیں جلسہ ہو رہا ہے اور جلسے کو دور سے ہم دیکھیں، پتہ نہیں یار کس کا جلسہ ہے، پبلک تو اکٹھی ہے لیکن پتہ نہیں کس کا جلسہ ہے. جیسے ہم جھنڈے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا جناب یہ پیور پارٹی کا جھنڈا ہے، تو جلسہ بھی پیور پارٹی کا ہوگا. اگر مسلم لیگ کے جھنڈے ہیں وہاں پر تو وہ جلسہ بھی مسلم لیگ کا ہوگا. اگر پی ٹی آئی کے جھنڈے ہیں تو دور سے دیکھ کر آپ اندازہ کر لیں گے کہ یہ جلسہ پی ٹی آئی کا ہے. میرا بھائی یاد رکھے کہ جس بھی جلسے میں علی علی کی صدا بلند ہو جائے سمجھنا وہ اللہ کا جلسہ ہے. وہ اللہ کا جلسہ ہے. اور جہاں علی علی کی صدائیں بلند نہ ہو تو سمجھنا وہ شیطان کا جلسہ ہے. اور دیکھیں دوستو، مشہور ایک آیت ہے، بڑی مشہور، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور میرے دوست، میرے قبلہ، میرے سینئر ملتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، میرے بھائی بڑے ناصر بھائی تشریف فرما ہے، ہمارے قبلہ بزرگ آپ بھی تشریف فرما ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ یہاں نبی کی بات نہیں ہے، رسول کی بات نہیں ہے، لوگ ہے، کوئی لوگ ہے، قالوا ربنا اللہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم رہتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس پہ استقامت دکھاتے ہیں. یعنی میدان میں کھڑے ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس میں استقامت دکھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم ملائکہ، میں اللہ پھر ان پر ملائکہ نازل کرتا ہوں. یعنی نبی پر نہیں، رسول پر نہیں، وہ شخص جو کہے اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر استقامت دکھا دے تو اللہ فرماتا ہے پھر میں اس پر ملائکہ نازل کرتا ہوں. ہے کوئی ایسا گھر جو نبی نہ ہو، رسول نہ ہو اور کہے کہ میرے پاس ملائکہ آتے ہیں؟ ہاں، خدا کی قسم کائنات میں ایک گھر ملے گا. جب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا کیا آپ کے پاس ملائکہ آتے ہیں؟ مولا فرماتے آتے نہیں ہیں، میرے لیے حوض کوثر سے وضو کا پانی بھی لے کر آتے ہیں اور میرے حسنین کا جھولا جھلاتے ہیں، ہمارے گھر کی چکی پیستے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو کہتے ہیں یا علی اپنے شیعوں کے لیے دعا کرے اور ہم آمین کہیں. اور میرا بھائی جس کے لیے علی جیسا امام دعا کرے اور ملائکہ آمین کہے ابھی بھی جنت میں جانے کا شک ہے. کیا ابھی بھی جنت میں جانے کا شک ہے کیا؟ میرا بھائی مشہور سورہ ہے، مشہور سورہ، علماء کرام تشریف فرما ہے، سورہ الاعراف. کیا ہے، کس لیے اس کو اعراف کہا جاتا ہے؟ ٹیلے والی ہے، بلند جگہ والی ہے. اور وہاں پر لکھا ہے، سورہ غالباً 81 سورہ ہے، اگر گھر میں جا کے دیکھ لینا، کہ الاعراف رجال، ایک بلند ٹیلا ہے، اس پر کچھ مرد کھڑے ہوں گے، ملائکہ نہیں، مرد کھڑے ہوں گے. اور ہمارے میرے مولا کے چاہنے والے اس لفظ سے تو خوب واقف ہے نا کیوں کہ کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. رجال، بلند جگہ پر رجال ہوں گے اور وہ کھڑے ہوں گے بلند جگہ پر. ابھی جنت کی بات نہیں ہے، دوزخ کی بات نہیں ہے، اس پر کھڑے ہوں گے.
اب قرآن کہتا ہے یعرفون کلم بسمائہم، وہ ان تمام لوگ یعنی بلند جگہ پہ کھڑے ہیں اور لوگ آ رہے ہیں، کوئی اس میں مکس ہے، یعنی ان میں جہنمی بھی ہے، ان میں جنتی بھی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یعرفون، وہ جو رجال ہیں وہ ان سب کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے، اور پہچان لیں گے پھر ندا دیں گے، وَنَادَوْا اہل الجنہ، اور ان میں سے جو جنتی ہوں گے نا ان کو وہ رجال ندا دیں گے، سلام علیکم، اور بھائی پریشان نہیں ہونا، آجو سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر اب اللہ فرماتا ہے لم يدخلوها، ابھی یہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، پہلے وہ کہہ رہے ہیں وہ رجال ان کو پہچان کر سلام علیکم، تم پر سلامتی ہے، ہم یطمعون، ہاں وہ جو آ رہے تھے وہ جنت کے خواہش مند تھے، لیکن ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، بس جب یہاں سے یہ گزریں گے وہ رجال ان کو تھوڑا اشارہ کریں گے، بشارت دیں گے، بشارت دے کے جب وہ چلیں گے اور جب وہ جنت کے قریب پہنچیں گے نا قبلہ، اب قرآن کہتا ہے حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازے تک پہنچیں گے، فتح الابواب، فتح کھل جائیں گے خود بخود، جیسے یہ ٹیسکو کے دروازے نہیں کھلتے یہاں پر، جیسے کوئی مومن پہنچے گا وہ جنت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، وَقَالَ خَزَائِنُهَا، وہ جو سامنے دربان کھڑے ہوں گے نا، اچھا یہاں پر ایک اور روایت ملتی ہے جیسے جنت کے دروازے کھلیں گے نا، جنت کے دروازے کے باہر ایک زنجیر کھڑی ہوگی، وہ یاقوت کی بنی ہوگی، جیسے دروازہ کھلے گا اور اس زنجیر سے ٹکرائے گا، اس زنجیر سے آواز آئے گی یا علی یا علی یا علی، اور میرا بھائی اگر کسی مجلس میں علی کا نعرہ بلند ہو جائے تو سمجھنا جنت کا دروازہ کھل گیا ہے۔ وہ کہیں گے کالا خزائنتہا، وہ دربان جنت کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، وہاں بھی سلام علیکم، یہاں بھی سلام علیکم، سلام علیکم، تم کیا تم ولایت علی کے دریا سے پاک ہو کے آئے ہو؟ پاک ہو کے آئے ہو، فادخلوا خالدین، اب اس میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو۔ میری بات سمجھ رہے؟ میرا بھائی دیکھیں، ہم یہی کہتے ہیں علی وہ ذات ہے، پہلے علی کی معرفت حاصل کریں، مل کر درود پڑھے بلند آواز۔ ایک مشہور آیت ہے کہ اکثر آپ نے سنا بھی ہے، بڑی مشہور آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کہ جب اللہ نے انبیاء سے معاہدہ لیا، میثاق کیا، ایگریمنٹ کیا، ایگریمنٹ میں کیا تھا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب اور حکمت میں دے دوں، ثم جاءکم رسولا مصدق لماکم، پھر میرا ایک رسول آئے گا تمہارے پاس، میرا ایک رسول، پھر کا درود پڑھے بلند آواز۔ پھر میرا ایک رسول آئے گا، جب تمہیں میں کتاب دے دوں، حکمت دے دوں، پھر میرا ایک رسول آئے گا تمہاری طرف، لا تؤمنن بہ، ضرور بضرور، لام تاکید بھی ہے، نون ثقیلہ بھی ہے، کہ ضرور بضرور اس پر ایمان لانا، لا تنصرن، اور اس کی مدد بھی کرنا، ضرور بضرور اس کی مدد بھی کرنا، ضرور بضرور اس پر ایمان بھی لانا، اور جب وہ آئے گا گھبرانا نہیں، وہ تمہاری بھی تصدیق کرے گا اور تمام جو کتابیں ہیں اس کی بھی تصدیق کرے گا۔
میرا بھائی دیکھیں قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، تھوڑا میں آپ کو پیچھے لانا چاہتا ہوں کہ یقولون، یہ کافر کہتے ہیں، اِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِلشَّاعِرِ الْمَجْنُونِ، یہ کافر کہتے ہیں کہ کیا ہم اس شاعر مجنون کے لیے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ تو کون کہتے ہیں؟ کافر کیا کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے؟ کیوں؟ نعوذ باللہ اس کے دماغ پہ حملہ کیا۔ ایک بات پتا چلی، کافر جب بھی حملہ کرے گا محمد کے دماغ پر حملہ کرے گا۔ شاعر المجنون، ہم اس کے لیے اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتا ہے وجاء بالحق، یہ مجنون نہیں ہے، یہ تو حق کے ساتھ آیا ہے۔ وصدق المرسلین، یہ تو مرسلین کی تصدیق کرنے والا ہے۔ بھائی اگر آدم ہے تو اس نے تصدیق کی، نوح ہے تو اس نے تصدیق کی، 1,24,000 انبیاء کی تصدیق اس نے کی، تم اس کو شاعر کہتے ہو، تم اس کو مجنون کہتے ہو۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے کہ جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، ایک ہے جو صدق لے کر آیا ہے، ایک وہ ہے جس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ صدق کون لے کے آیا اور تصدیق کس نے کی، تو فرمایا میں صدق لے کر آیا اور علی نے میری تصدیق کی۔ یہ دونوں تقوی میں برابر ہے۔ میرا بھائی آپ نے خود قرآن مجید میں پڑھا کہ صدق المرسلین، یہ محمد وہ ہے جو مرسلین کی تصدیق کرنے والا ہے۔ بھئی ہم تو کسی نبی کو نبی نہیں مانتے ہیں جب تک مصطفیٰ تصدیق نہ کرے۔ تو بھی کسی کو منوانا چاہتا ہے تو مصطفیٰ کی تصدیق دکھا دے، ہم مان جائیں گے۔ مان جائیں، ہمارا کون سا جھگڑا ہے بھائی؟ صدق المرسلین، ہم نے اگر آدم کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، نوح کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، دانیال کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، ایوب کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، موسیٰ کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، ابراہیم کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، یعقوب کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، موسیٰ کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے، عیسیٰ کو مانا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بھئی مصطفیٰ وہ ہے جو انبیاء کی تصدیق کرے، جو انبیاء کی تصدیق کرے اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کی تصدیق کرے اسے علی کہتے ہیں۔ لا تؤمنن بہ، اس کی مدد کرنا، اس پر ایمان لانا۔ اچھا پھر اللہ نے سوال کیا کالا اقررتم، کیا تم ایسا کرو گے؟ واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم میرا یہ بوجھ اٹھاؤ گے؟ کالا، جب یہ سوال کیا کہ تم یہ کرو گے تو قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم اس معاہدے کے پابند ہیں، ہم یہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا، بس تم پھر گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر ان گواہوں میں بھی تمہارے ساتھ شریک ہوں۔ پھر فرمایا وَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اب جو پھر گیا اس سے، پھر جو پھر گیا اس سے، وَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ نبی نہیں رہے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ فاسق ہو جائے گا۔ اگر اس معاہدے سے پھر گئے، میرے نبی کی مدد نہ کی، او بھائی جو نبی کی مدد نہ کرے وہ نبی نہیں، وہ فاسق۔ اور تم اگر نبی کی مدد نہ کرو تو تم امیر المومنین کیسے ہو گئے؟ اور میرا بھائی دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی کی مدد کرنا، اور جو نبی بھی آدم سے لے کے عیسیٰ تک جو میرے نبی کی مدد نہیں کرے گا وہ فاسق ہوگا۔ اگر مدد نہ کرے، اس معاہدے کو توڑ دے، اس کانٹریکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو جو توڑے گا وہ فاسق ہوگا۔ دل کا درود پڑے بلند آواز سے۔ میرے بھائی ہمارے باس دیکھ رہے ہیں اپنے، بس 10 منٹ اور مجھے چاہیے بس۔ دل کا درود پڑے بلند آواز سے۔
روحانی ہے ہمارے جی، تو وہ جیسے حکم دیں گے ہم تو چل 3 مہینہ اور کام کرتے نہیں. جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ریفری بھی سیٹی مار کے روک دیتا ہے نا، کہتے ہیں نہیں بھائی اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا. تو دیکھیں دوستو، اللہ نے یہ معاہدہ کیا، اور جو معاہدے کو توڑے گا وہ نبی نہیں رہے گا. یہ مقام رسالت ہے کہ اگر آدم توڑے تو وہ نبی نہیں، ان کی نبوت ختم. نوح توڑے اس کی نبوت ختم، ابراہیم توڑے اس کی نبوت ختم، اسماعیل توڑے اس کی نبوت ختم. یہ مقام مصطفیٰ ہے، یعنی مصطفیٰ وہ ہے اگر کوئی نبی اس کی مدد نہ کرے، اس کی نصرت نہ کرے، اس پر ایمان نہ لائے، وہ نبی نہیں رہتا. یعنی انبیاء اگر کسی کی ایمان یعنی عبادت ایمان نہ لائے اور نصرت نہ کرے، وہ نبی نہیں رہتے. یعنی جس کی انبیاء اگر نصرت نہ کرے، ایمان نہ لائے اور وہ فاسق ہو جائیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اب ایک اور آواز آئی، یا ایھا الرسول، اے میرا رسول، بلغ ما انزل الیک، اے میرا رسول تو پہنچا دے. اگر نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. بھئی اگر وہ نبی جس کی نبوت کی مدد نہ کرے، یعنی وہ محمد رسول اللہ اگر اس کی ولایت کا اعلان نہ کرے، کون ہے یہ جو حی بری اللہ؟ وہ محمد رسول اللہ، یہ علی ولی اللہ، اس کی اگر ولایت کا اعلان نہ کرے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرا بھائی. یہ بڑی ہستیاں ہیں. یعنی علی کا مقام سمجھنا ہے تو پہلے رسول کا مقام سمجھنا پڑے گا. تو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ قرآن ہے، یہ کریم ہے، یہ قرآن العلم ہے. مختلف مقامات پہ بہت کافی ساری آیات ہے، بس کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن مشکل ہے، یہ قرآن یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. پھر اللہ فرماتا ہے جاءکم یا ایھا الناس جاءکم برہان من ربکم، یہ قرآن برہان ہے. وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن مبین ہے، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن امر ہے، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن مجید ہے. اتنے سارے اللہ تعالیٰ یہ آیتیں پڑھتے اللہ فرماتا ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اس میں نہ ہو، کوئی تار ایسا نہیں جس کا ذکر اس میں نہ ہو. وما من غیبۃ فی السماء والارض، زمین اور آسمان میں کوئی ایسا غیب نہیں ہے جس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکبر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. بڑے سے بڑا اس کتاب میں ہے، چھوٹے سے چھوٹا اس کتاب میں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جب اس کتاب میں ہے تو اس کتاب کو پڑھانے والا کون ہے؟ ہاں وہ سرکار محمد مصطفیٰ کی رات ایسے صلی اللہ محمد. یہ اترا کس پر؟ سرکار محمد مصطفیٰ پر. یعنی اس کتاب کا جو معلم ہے وہ ہے سرکار محمد مصطفیٰ. اب ملا دیکھیے قرآن کہتا ہے میرے اندر ہر چیز ہے، ہر خشک، ہر تر، ہر ذرہ، ہر بڑا، کائنات کا ہر غیب، آسمانوں کا غیب، زمین کا غیب، ہر شے جس پر لفظ شے صادر آتی ہے وہ اس کتاب میں ہے، اور اس کتاب کا معلم ہے محمد مصطفیٰ. اب ملا کو کیسے پتا ہے کہ محمد کو اتنا آتا ہے اور اتنا نہیں آتا؟ اتنا اس کو آتا ہے اور اتنا نہیں آتا. میرا بھائی اگر قرآن میں اتنا ہے اور مصطفیٰ کو اتنا آتا ہے اور اتنا نہیں آتا تو پھر معاف کرنا، پھر اس میں اپوائنٹمنٹ میں کئی کرپشن ہوئی ہے. نعوذ باللہ. کیوں؟ بھئی ایک میتھ کا ٹیچر ہے، بھئی اس نے میتھ پڑھانی ہے، اگر وہ استاد ہے میتھ کا تو اس پوری کتاب اس کو آنی چاہیے. ایسے نا جی، اگر نہیں آتی تو پھر یہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے، سلیکشن غلط ہوئی ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ملا تیرا خیال غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا استفاع غلط نہیں ہو سکتا. میری بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ یہ قرآن، اس کے پاس اتنا علم، یہ کہاں نازل ہوا؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک. روح الامین نے اس کو اتارا ہے تیرے دل پر. کہاں اترا ہے؟ دل پر. اگر اللہ
فرماتا ہے لَأَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر میں اس تجلی الہی کو، اگر تجلی پروردگار کو میں نازل کرتا پہاڑ پر تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا مصطفیٰ کا قلب ہے کہ تجلی پروردگار کو قلب محمد نے قبول کیا اور اس کو پھر رحمت میں تبدیل کیا، اس کو رحمت میں تبدیل کر کے۔ میرا بھائی، اسی لیے جب بیوی آتی تھی نا، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے تو بی بی عائشہ کہتی ہے یا رسول اللہ آپ بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ اب المومنین بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہوتا۔ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ نزل بہ روح الامین علی قلبک، روح الامین نے اس کو تیرے دل پر اتارا ہے۔ الفاطمہ تو قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ میں حقیقت قرآن، فاطمہ وجود ہے قرآن۔ میں بیٹی کے لیے نہیں اٹھتا، میں وجود قرآن کے لیے اٹھتا ہوں۔ اور آپ نے خود لکھا میرے بھائی، آپ نے خود لکھا کہ رسول فقط فاطمہ کے لیے اٹھتے تھے۔ آپ نے لکھا، حالانکہ آپ نے یہ بھی لکھا کہ رسول کی اور بیٹیاں تھیں۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے بھئی، رسول فقط فاطمہ تو زہرا کے لیے اٹھتے تھے، اور وہ بھی بیٹیاں تھی رسول کی۔ رسول کہیں نہیں ملتا روایت میں کہ رسول ان کے لیے اٹھتے ہوں۔ بھئی جب رسول کی سکی بیٹیاں فاطمہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو کسی ہمسائے کی بیٹی کیسے فاطمہ کا مقابلہ کرے گی؟ بس عزادارو، ایک دو واقعہ میں، ایک واقعہ میں نے سوشل میڈیا پہ چند دن پہلے پڑھا۔ شیما نام کی ایک بیوی تھی، خاتون تھی، جو حلیمہ سعدیہ کے پاس رہتی تھی، چھوٹی بچی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ شیما نے بچپنے میں جب حلیمہ سعدیہ کے پاس رسول اللہ تھے تو وہ گود میں لے کے رسول اللہ کو لوری دیا کرتی تھی اور اچھے کلمات کہتی تھی، پیار کرتی تھی۔ لیکن جوان ہوئی، اس کی شادی ایک قبیلے میں ہو گئی۔ وہ قبیلہ کافر قبیلہ تھا۔ اس قبیلے سے یعنی اسلام آیا، پھر رسول اللہ مدینے میں آئے، جنگ ہوئی، اس قبیلے کے کچھ لوگ گرفتار ہو گئے اور اس قبیلے والوں نے کچھ پیسے مقرر کیے کہ بھی فی گھر پر کچھ پیسے رکھے جائیں تاکہ ہم اپنے قبیلے کے جو گرفتار لوگ ہیں ان کو ہم چھڑوا سکیں۔ تو پیسے لیتے لیتے جب اس گھر پر پہنچے نا تو کہا کہ شیما آپ کے حصے میں اتنے پیسے آتے ہیں، آپ ذرا دے دیں، کیونکہ ہم نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھڑوانا ہے محمد سے۔ جب محمد کا نام آیا تو وہ کہتی ہے کہ کیوں پیسے دیتی ہیں، چلو مجھے لے چلو، میں خود محمد سے آپ کو آپ کے قیدی چھڑوا کے دیتی ہوں۔ عزادارو، وہ خاتون آئی اس جگہ پر جہاں رسول اللہ کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ جب قریب پہنچی، ارباب تاریخ لکھتے ہیں، اور پھر میں نے اس کو چیک بھی کیا، یہ سیرت حلبیہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ پھر جب وہ قریب پہنچی نا تو وہاں دربان تھے، پہرے دار تھے، صحابہ کرام تھے۔ تو انہوں نے کہا خبردار آگے نہیں بڑھنا، یہاں رسول اللہ کا خیمہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ کی رضائی بہن ہوں۔ یہ سننا تھا کہ صحابہ نے اپنی تلواریں پھینک دی اور ادب سے نظریں جھکا دی۔ شیما وہ خاتون گئی، رسول اللہ نے دیکھا، رسول اللہ نے پوچھا، کھڑے ہو گئے۔ یہ روایت مل کے سیرت حلبیہ والے نے لکھا، پوچھا کہ کیسے آئی ہو، پہچان لیا، کیسے آئی ہو؟ کہا میرے قبیلے کے کچھ لوگ آپ نے گرفتار کیے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ آپ لے جائیں، اور ساتھ رسول اللہ نے وہ قیدی بھی دیے اور تحفے طوائف بھی دیے۔ حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ سوشل میڈیا پہ جب میں نے یہ پڑھا نا، اس کے نیچے کمنٹس لکھے، کچھ عثمان نام کا بندہ تھا، نعمان نام کا بندہ تھا، لکھے ہوئے تھے بھائی اس واقعے کو پڑھ کر تو میرے آنسو نکل گئے، یہ لکھے ہوئے تھے۔ تو میں نے پھر نیچے تبصرہ لکھا کہ تیرے آنسو نکلے، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب وہ شیما جو غیر مسلم تھی، رضائی بہن ہوگی،
جب آئی اور صحابہ کو کہا کہ میں رسول کی رضائی بہن ہوں، انہوں نے تلواریں پھینک دی، نظریں جھکا دی۔ میرا ایک سوال ہے، کیا صحابہ نے تلوار کی نیام سے اس کے بازو تو نہیں توڑے تھے؟ رسول اللہ کے پاس جب یہ بی بی گئی تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی۔ مسلمانوں جو مسلمانوں کے دربار میں کھڑی رہی وہ تو رسول کی بیٹی تھی، اور یہ کہتی رہی اعلموا انی فاطمہ، اے لوگوں پہچانو میں رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ پھر ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، لا اقول کذبا، مجھ زہرا سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں جھوٹ بولوں۔ اجرکم اللہ۔ ازادارو، بس ایک اور واقعہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی تھا، سکونی نام تھا اس کا۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن امام کی بارگاہ میں نہ آیا۔ امام کچھ دیر بعد جب آئے، امام نے پوچھا سکونی تو کیسے آیا ہے؟ کہا مولا میں مصروف تھا، بیزی تھا کسی کام میں۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مولا میرے گھر میں بیٹی ہوئی ہے۔ امام فرماتے کیا ہوا بیٹی ہوئی ہے؟ کہ اس نے تیرا رزق کھانا ہے، پریشان نظر آ رہا ہے، کیا تو اس کا بوجھ اٹھائے گا؟ مقصد یہ کہ سکونی کہتا ہے کہ امام کی باتیں سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی۔ پھر امام نے سوال کیا، سکونی یہ بتا اس بچی کا تو نے نام کیا رکھا ہے؟ سکونی کہتا ہے مولا اس کا نام میں نے آپ کی جدہ فاطمہ کے نام پہ رکھا۔ یہ سننا تھا کہ امام جعفر صادق نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھ کے کہا، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ، ہائے فاطمہ۔ اس کے بعد امام فرماتے سکونی میری ایک وصیت یاد رکھنا، کبھی فاطمہ کو تماچا نہ مارنا، کبھی اس کو تماچا نہ مارنا۔ عزادارو، یہی وہ منظر تھا کہ جناب زہرا جب اپنے بابے کی قبر پر جا کر کہتی ہے، بابا تیرے بعد تیری امت نے مجھے تماچے مارے، بابا تیرے بعد تیری بیٹی رل گئی ہے، بابا تیرے بعد تیری امت نے میرا محسن شہید کر دیا ہے۔ عزادارو، 28 صفر کو رسول اللہ کا انتقال ہوا، 28 صفر کو رسول اللہ کا انتقال ہوا، اور 2 ربیع الاول کو بی بی دربار گئی۔ جب چند دن گزرے تھے کہ مسلمان آگ لے کر زہرا کے دروازے پر آ گئے۔ منظر کیا تھا کہ مسلمان دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، اندر سے زہرا بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک لئی نے کہا زہرا دروازہ کھولو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ عزادارو، ایک لئی نے جناب زہرا کا ہاتھ چوکھٹ پر تھا، اور باب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک لئی نے وہاں پر ضرب لگائی جن ہاتھوں پر رسول بوسہ لیا کرتے۔ اجرکم اللہ زہرا۔ بس عزادارو، دروازہ چل رہا تھا کہ ایک لئی نے اتنے زور سے دھکا دیا کہ دروازہ زہرا پر گرا۔ ایک مجتہد فرماتے ہیں اسرت فاطمہ بین الجدار والباب، دروازے اور دیوار کے درمیان میں زہرا پس گئی۔ باقدرت انتو سبے، پھر اس کے بعد زہرا کو یہ استطاعت نہ تھی کہ دائیں ہاتھ سے تسبیح پڑھتی۔ اب کیا منظر تھا، زمین پر زہرا ہے، اوپر دروازہ ہے، اوپر سے مسلمان گزر رہے کہ جناب زہرا نے آواز دی، پزا میرا محسن شہید ہو گیا۔ عزادارو، بس ایک جملہ سن لے، ایک عالم دین نے ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھی، اور مجالس تقریباً کہتے 20 دن جاری رہی۔ اس کو امام حسن خواب میں آئے، کہا اے شیخ تو نے ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھی، تیرا شکریہ، لیکن ایک بات کا افسوس ہے کہ تو نے ہمارا دکھ نہیں پڑھا۔ امام حسن کہتے تو نے ہمارا دکھ نہیں پڑھا، ہماری مصیبت نہیں پڑھی۔ رو کر کہتے مولا آپ کی کیا مصیبت تھی؟ مولا فرماتے ہیں جب ہماری ماں زمین پر گری ہوئی تھی، اوپر دروازہ تھا، مسلمان گزر رہے تھے،
ہمارے بابا کے گلے میں رسی تھی، ہم کبھی بھاگتے ماں کو چھڑانے کے لیے، کبھی بھاگتے بابا کو چھڑانے کے لیے، لیکن ہائے افسوس نہ ماں کو بچا سکے نہ بابا کو بچا سکے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماتم حسین۔